بہت شور ہو گیا، اب کمرہ خالی کرو، میں اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ بے باکی سے بولا تو اس کی کزنز کانوں کو ہاتھ لگاتی کمرے سے باہر چلی گئیں، جبکہ وجیح خان زیادہ گہرا مسکراتے اپنی سیج پر پتھر بنی اپنی دلہن کو دیکھنے لگا۔ آہا، تم خاموش بہت اچھی لگتی ہو، اسی بات پر تمہیں ایک نہیں دو منہ دکھائی کے تحفے۔ یہ کہتے وہ آگے بڑھا اور اگلی لمحے اس کے منہ پر 2 تھپڑ اسیر کیے تھے کہ وہ لڑک کر بیڈ سے نیچے گری تھی اور خون ہوتی نظروں سے وجیح کو دیکھنے لگی تھی۔ کیا وہ جانتی نہیں تھی کہ اچانک دلہا کیسے غائب ہوا اور عزت بچانا اس طریقہ وجیح سے کیوں کیا گیا؟ یقیناً یہ سب وجیح خانزادہ کا ہی پلان تھا، اسے بدلہ لینے کا۔ پورے خاندان کے سامنے میرے منہ پر تھوکا تھا نا تم نے، اب تم اپنا تھوکا ہی چاٹو گی۔ سرخ گلابوں کی تیز سحر انگیز خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے کے وسط میں موجود شاہی بیڈ، جسے سرخ اور سفید پھولوں کی لڑیوں اور مدھم سرخ روشنیوں سے انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، اس وقت ایک مقتل گاہ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اسی سیج کے عین وسط میں عائزہ خانزادہ، خاندان کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی، اپنے بھاری سرخ عروسی لہنگے میں ملبوس گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر لگی گہری مہندی اور زر بخت زیورات اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہے تھے، لیکن اس گھونگھٹ کے پیچھے چھپا چہرہ خوف، غصے اور شدید بے یقینی کے ملے جلے تاثرات سے زرد ہو چکا تھا۔ وہ کسی مورت کی طرح پتھر بنی بیٹھی تھی، جس کے اندر سانسیں تو چل رہی تھی مگر روح جیسے کہیں بہت دور خوف کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی۔ کمرے کے باہر کزنز کا ہنسنا گاتا شور مچاتا ہوا ہجوم تھا، جو روایتی انداز میں دلہا کو تنگ کر رہا تھا۔ زینب، مہرین اور حویلی کی دوسری لڑکیاں اونچی آواز میں قہقہے لگا رہی تھیں اور وجیح خانزادہ سے نیک مانگنے کے لیے مضب تھیں۔ عائزہ کے گانوں میں ان کی آوازیں ہتھوڑوں کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ اندر ہی اندر تڑپ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو گیا۔ چند گھنٹے پہلے تک وہ شہریار کی دلہن بننے کی خواب دیکھ رہی تھی اور اب وہ اس جاہل گوار جنگلی وجیح خانزادہ کے کمرے میں قید تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور کزنز کا شور ایک دم دگنا ہو گیا۔ وجیح خانزادہ چوڑے شانے، 6 فٹ لمبا قد، کلف لگے سفید مردانہ سوٹ پر سیاہ واسکٹ پہنے، ہاتھ میں اپنی روایتی گھڑی باندھے پورے وقار اور بے باکی سے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب پراسرار سی مسکراہٹ تھی، جسے باہر کھڑی کزنز اس کی خوشی سمجھ رہی تھی۔ بھائی وجیح بھائی، ایسے کیسے کمرے میں جانے دیں گے؟ پہلے ہمارا نیک نکالیں، پھر اپنی ملکہ عالیہ سے ملنے کی اجازت ملے گی، مہرین نے شرارت سے راستہ روکتے ہوئے کہا۔ وجیح نے ایک گہرا سانس لیا، اپنی مخصوص روبدار نظروں سے سب کزنز کو دیکھا اور پھر انتہائی دھیمے کارڈار لہجے میں بولا، بہت شور ہو گیا، اب کمرہ خالی کرو، میں اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ اس کی اس بے باک اور کھلی بات پر زینب اور مہرین نے شرماتے ہوئے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ حویلی کی دوسری لڑکیاں بھی کھلکھلا کر ہنس پڑیں اور ایک دوسرے کو کوہنی مارتی ہوئی وجیح کو چھیڑتی ہوئی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ وجیح نے دروازہ دھکیلا تو وہ آہستہ سے لاک ہو گیا۔ اس آواز نے عائزہ کے دل کی دھڑکن کو جیسے ایک پل کے لیے روک دیا۔ کمرے میں اب مکمل ہولناک خاموشی چھا چکی تھی۔ دروازہ بند ہوتے ہی وجیح خانزادہ کے چہرے سے وہ نرمی اور شرافت کا تاثر ختم ہو گیا تھا۔ اس کے خالی چہرے پر گہری تنزیہ اور شفاف مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ وہ حویلی کا روایتی سردار تھا، جس کی ایک آنکھ کے اشارے پر لوگ کٹ مرتے تھے، لیکن عائزہ کے سامنے وہ ہمیشہ ایک عاشق بنا رہا تھا۔ پر آج سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ 90 تولے قدموں سے بیڈ کی طرف بڑھنے لگا۔ عائزہ کو گھونگھٹ کے اندر سے اس کی بڑھتے ہوئے قدموں کا عکس صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کا پورا جسم خوف سے کانپنے لگا، ہاتھ پیر برف کی طرح ٹھنڈے ہو گئے۔ وہ جو خود کو بہت بہادر، پڑھی لکھی اور ماڈرن سمجھتی تھی، اس وقت وجیح کی موجودگی کے سحر اور خوف سے اپنے جسم کو ہلانے کے قابل بھی نہیں پا رہی تھی۔ وجیح بیڈ کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ اس نے جھک کر عائزہ کے چہرے سے وہ سرخ ریشمی گھونگھٹ ایک ہی جھٹکے سے الٹ دیا۔ عائزہ نے ڈر کر اپنی آنکھیں بند کر لی، لیکن پھر خود کو سنبھالتے ہوئے اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھول کر وجیح کو دیکھا۔ وجیح نے اس کے خوبصورت بناؤ سنگھار سے سجے چہرے کو دیکھا اور ایک طنزیہ قہقہہ لگایا۔ اس کا لہجہ اب اتنا سرد تھا کہ عائزہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ آہا، تم خاموش بہت اچھی لگتی ہو، اسی بات پر تمہیں ایک نہیں دو منہ دکھائی کے تحفے ملیں گے۔ یہ جملہ کہتے ہی وجیح خانزادہ ایک پل کے لیے رکا۔ عائزہ ابھی اس کے اسی عجیب جملے کا مطلب سمجھ ہی نہیں رہی تھی کہ اگلے ہی لمحے جو ہوا وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وجیح نے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں لہرایا۔ ایک انتہائی زوردار سنسناتا ہوا تھپڑ عائزہ کے نازک بائیں گال پر رسید ہوا۔ عائزہ کے منہ سے ایک چیخ بھی نہ نکل سکی کہ وہ وجیح نے اسی رفتار سے اپنا بایاں ہاتھ گھمایا اور دوسرا زوردار تھپڑ اس کے دوسرے گال پر مارا۔
تھپڑ اتنی اچانک اور اس قدر وحشیانہ طاقت سے مارے گئے تھے کہ عائزہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ اس کا سر چکرایا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ بیڈ سے لڑک کر نیچے پیچھے ہوئے قالین پر جا گری۔ اس کے سر کا بھاری ٹیکا اور جھومر ٹوٹ کر بکھر گئے، بالوں کی سیٹنگ خراب ہو گئی اور سہاگ کا جوڑا جیسے مچڑ سا گیا۔ وہ چند سیکنڈ کے لیے بالکل شاک کی حالت میں قالین پر پڑی رہی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ عائزہ جس پر کبھی اس کے باپ نے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، آج اپنی سہاگرات کے پہلے ہی منٹ میں بیڈ سے نیچے پھینک دی گئی تھی۔ اس کے گالوں پر وجی کی انگلیوں کے صرف نشان ابھر آئے تھے اور ہونٹ کے کونے سے خون کی ایک باریک دھار نکل کر اس کی ٹھوری کی طرف بہنے لگے تھے۔ عائزہ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کا سہارا لے کر اپنے جسم کو اوپر اٹھایا۔ اس کا سرخ دوپٹہ اس کے شانوں سے ڈھلک چکا تھا اور بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے سر کو جھٹکا اور خون آشام نظروں سے وجی کو گھورا۔ ان نظروں میں اب صرف درد نہیں تھا بلکہ شدید غصہ، صدمہ اور انتقام کی آگ تھی، لیکن ایسی لمحے جیسے اس کے دماغ کے بند خانے ایک ایک کر کے کھلنے لگے۔ اس کے ذہن میں بجلی کی طرح سچائی کودتی چلی گئی۔ وہ سوچنے لگی، شہریار جو اس شادی کے لیے اتنا پرجوش تھا، وہ عین وقت پر بھلا غائب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بزدل تو تھا پر اتنا بھی نہیں کہ مجھے یوں چھوڑ جاتا۔ اور پھر حویلی کی عزت بچانے کے نام پر جب بابا اور دادا جان سر پکڑ کر بیٹھے تھے تو یہ وجی خانزادہ اچانک ایسا مسیحا بن کر کیسے نمودار ہو گیا؟ اس نے کیوں اتنی آسانی سے مجھ جیسی لڑکی سے نکاح قبول کر لیا جو اس سے نفرت کرتی ہے؟ عائزہ کی آنکھیں حیرت سے مزید پھیل گئی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا۔ شہریار کا غائب ہونا، خاندانی عزت کا داؤ پر لگنا اور پھر وجی کا اس سے نکاح پڑھوانا، یہ سب کوئی قسمت کا کھیل نہیں تھا بلکہ یہ سب وجی خانزادہ کا ہی ایک انتہائی خوفناک، منظم اور شاطرانہ ماسٹر پلان تھا جو اس نے عائزہ سے اپنا بدلہ لینے کے لیے تیار کیا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ وہ اس کے بچھائے ہوئے جال میں بری طرح پھنس چکی ہے۔ وجی خانزادہ نے اسے قالین پر گرے دیکھا تو اس کے چہرے پر کوئی رحم یا پیشمانی نہیں آئی۔ وہ اپنی جگہ سے ہلا اور قالین پر بیٹھی عائزہ کے سامنے گھٹنوں کے بل جھک گیا۔ اس کا چہرہ اب عائزہ کے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ اس کی آنکھوں میں عائزہ کے لیے صرف اور صرف وحشت اور نفرت ابل ابل کر کھا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ عائزہ کچھ بولتی یا پیچھے ہٹتی، وجی نے عائزہ کے سامنے سے بکھرے ہوئے بال مٹھی میں دبوچ لیے۔ اس نے بالوں کو اتنی بے رحمی سے کھینچا کہ عائزہ کا چہرہ اوپر اٹھنے پر مجبور ہو گیا اور اس کے حلق سے درد کی ایک دبی دبی چیخ نکل گئی۔ وجی نے اپنا چہرہ اس کے کان کے قریب کیا اور سخت لہجے میں چبا چبا کر کہا، پورے خاندان کے سامنے میرے منہ پر تھوکا تھا نا تم نے، اب تم اپنا تھوکا ہی چاٹو گی۔ اس کے الفاظ عائزہ کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح گرے۔ اسے ماضی کا وہ منظر یاد آ گیا جب اس نے وجی کو سب کے سامنے ذلیل کر کے اس کے منہ پر تھوکا تھا اور رشتہ توڑا تھا۔ وجی کی گرفت اس کے بالوں پر مضبوط ہوتی گئی مزید اور اس کی سرد آنکھیں عائزہ کے وجود کو جھلسانے لگیں۔ عائزہ اس وقت شدید ترین خوف اور زندگی کے سب سے بڑے شاک کی حالت میں پتھر کی مورت بنے اسے دیکھ رہی تھی، جہاں نہ وہ رو سکتی تھی نہ ہی وہ کچھ کہہ سکتی تھی۔ اس کی زبان جیسے تالو سے ہی چپک گئی تھی۔ خانزادہ حویلی کا وسیع و عریض بیرونی دالان آج تہوار کا منظر پیش کر رہا تھا۔ حویلی کے بلند بالا در و دیوار کی چراغوں اور گیندے کے پھولوں کو لڑیوں سے سجایا گیا تھا اور فضا میں دیگوں کے پکنے کی اشتہا انگیز خوشبو رچی ہوئی تھی۔ حویلی کے ملازمین الٹے پاؤں دوڑ رہے تھے، چادریں سیدھی کی جا رہی تھیں اور دالان کے وسط میں موجود پختہ چبوترے پر خانزادہ خاندان کی سربراہ دادا جان اپنی شاہی لکڑی کی کرسی پر بیٹھے بار بار اپنی اینک درست کرتے ہوئے حویلی کے مرکزی صدر دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر جھریوں کے درمیان ایک بے قرار خوشی چمک رہی تھی۔ آج چچا رحمان خان زیادہ طویل عرصے بعد، پورے 30 سال بعد مستقل طور پر پاکستان اپنے گھر لوٹ رہے تھے۔ وہ جوانی کے دنوں میں لندن اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے گئے تھے، لیکن وہاں کی چمک دمک اور رنگینیوں میں ایسے کھوئے کہ وہیں کی ایک نہایت ماڈرن اور آزاد خیال خاتون کو دل دے بیٹھے اور شادی کر کے وہیں سیٹل ہو گئے۔ انہوں نے وہاں بزنس چمکایا، دولت کمائی، لیکن کہتے ہیں نا کہ پردیسی کی مٹی کبھی اپنی نہیں ہوتی۔ اب جب زندگی کی شام ہونے لگی، بال سفید ہوئے اور عمر کی نقدی ختم ہونے لگی تو انہیں اپنی جڑوں کی، اپنی مٹی کو اور اپنے خاندان کی یاد ستانے لگی۔ وہ سب کچھ سمیٹ کر ہمیشہ کے لیے اپنے وطن، اپنی حویلی لوٹ آئے۔ اچانک حویلی کے بڑے گیٹ سے 3 سیاہ چمکتی ہوئی قیمتی گاڑیاں داخل ہوئیں تو حویلی کے دالان میں ایک ہلچل مچ گئی۔ ملازمین قطاروں میں کھڑے ہو گئے اور روایتی ڈھول بجانے والوں میں پوری طاقت سے ڈھول بجانا شروع کر دیا اور پوری ڈھول کی تھاپ دی۔ پہلی گاڑی کا دروازہ کھلا اور چچا رحمان خان زیادہ باہر نکلے۔ ان کے چہرے پر اپنے وطن کی مٹی کو دیکھ کر ایک عجیب سا سکون اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ ان کے پیچھے ان کی بیٹی عائزہ خان زیادہ گاڑی سے اتری۔ عائزہ نے جیسے حویلی کی مٹی پر قدم رکھا، اس کے چہرے پر ایک ناگوار کی جھلک ابھری۔ اس نے سفید رنگ کا ماڈرن سا چست سوٹ پہن رکھا تھا، آنکھوں پر برانڈڈ کالا چشمہ تھا اور کندھے پر مہنگا ہینڈ بیگ لٹکا رکھا تھا۔
وہ لندن کی جامعات سے اعلیٰ تعلیم یافتہ بلا کی خوبصورت مغرور اور انتہائی ماڈرن خیالات کی مالک لڑکی تھی، جس کے لیے یہ حویلی، یہ دیسی ماحول اور یہاں کے لوگ کسی پسماندہ دنیا کی مانند تھے۔ اس نے دلان کی دھول دے کر اپنے نازک نازک ناک پر رومال رکھ لیا۔ چچا رحمان تیزی سے بڑھے اور چبوترے پر بیٹھے دادا جان کے قدموں میں گر گئے۔ ان کی آواز بھر آ گئی، بابا سائی مجھے معاف کر دیں، میں اپنے اپنوں کو چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں بھٹکتا رہا، لیکن سجن جب عمر کی نقدی ختم ہونے لگتی ہے تو انسان کو اپنی مٹی ہی یاد آتی ہے۔ دادا جان نے روتے ہوئے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ رحمان پتر، تو آ گیا، میرے لیے یہی بہت ہے۔ چلو شکر ہے خدا کا کہ تمہیں اپنے گھر کی یاد تو آئی۔ اسی لمحے دالان کے دوسرے کونے سے سفید کلف لگا شلوار قمیض پہنے، کندھے پر سیاہ شال ڈالے وجیح خان زادہ داخل ہوا۔ وجیح، جو اپنے والد کی اچانک وفات کے بعد بہت کم عمری میں ہی حویلی کا سردار بن گیا تھا، اس پر پورے خاندان اور علاقے کی ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ تھا کہ وہ اپنی تعلیم مکمل نہیں کر سکا۔ وہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن اس کی شخصیت میں ایک روایتی روب، رائلٹی اور مردانہ وجاہت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وجیح آگے بڑھا اور چچا رحمان کے آگے جھک کر ان کے گھٹنوں کو چھوا۔ السلام علیکم چچا جان، حویلی میں آپ کا استقبال ہے۔ چچا رحمان نے محبت سے وجیح کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے چوڑے شانوں کو دیکھا۔ وعلیکم السلام وجیح پتر، ماشاءاللہ تم نے اپنے بابا کے بعد حویلی کو اور اس سرداری کو بہت اچھے سے سنبھالا ہے، مجھے تم پر فخر ہے۔ وجیح نے مسکرا کر سر جھکایا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر سامنے کھڑی عائزہ پر پڑی، جو اپنے آئی فون پر مگن تھی اور چہرے پر بیزاری کے تاثرات تھے، بس وہی ایک پل تھا جہاں وقت جیسے تھم گیا۔ وجیح خان زادہ، جو علاقے کا بے تاج بادشاہ تھا، جس کے سامنے بڑے بڑے وڈیرے سر جھکاتے تھے، اس ماڈرن اور مغرور لڑکی کو پہلی نظر میں دیکھ کر اپنا دل ہار بیٹھا۔ عائزہ کی جھیل جیسی گہری آنکھیں، اس کے چہرے کا تھیکا پن اور اس کا وہ مغرورانہ انداز وجیح کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گیا۔ وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا، جیسے اس کے پورے وجود پر عائزہ کی خوبصورتی کا جادو چل گیا ہو۔ عائزہ نے جب وجیح کو خود کو گھرتے پائے تو اس نے تحقیر آمیز نظروں سے وجیح کے روایتی لباس اور اس کے ہاتھ میں موجود کڑے کو دیکھا اور منہ پھیر کر اپنی ماں سے انگریزی میں بولنے لگی، مما اس جگہ کو دیکھیں، یہاں کتنی مٹی ہے اور کتنی پسماندہ ہے، اور یہ سب مجھے ایسے کیوں گھور ہے جیسے کبھی کوئی لڑکی نہ دیکھی ہو۔ چچی نے اسے آہستہ سے ٹوکا، شٹ اپ عائزہ، تمہارے دادا جان سن لیں گے تو خاموش رہو۔ وجیح اگرچہ انگریزی کے سارے الفاظ نہیں سمجھ سکا، لیکن عائزہ کے لہجے کی کاٹ، اس کے چہرے کی بیزاری اس پر صاف ظاہر تھی۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وجیح کو اس بات پر غصہ نہیں آیا، بلکہ اس کے دل میں عائزہ کے لیے احترام اور محبت مزید بڑھ گئی۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا اور خوش ہو رہا تھا، کتنی پڑھی لکھی اور سلجھی لڑکی ہے، لندن سے پڑھ کر آئی ہے، اس لیے اسے یہ ماحول عجیب لگ رہا ہے۔ میں خود سرداری کی الجھنوں کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ ہمیشہ میرے اندر یہ ایک ادھورا پن رہا کہ کاش میں بھی یونیورسٹی جاتا، خوب پڑھتا لکھتا، لیکن اگر مجھے عائزہ جیسی پڑھی لکھی، لائق اور ماڈرن شریک حیات مل جائے تو میرا وہ ادھورا پن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ میں اسے اپنے ملکہ بنا کر رکھوں گا۔ وجیح نے عائزہ کی اس مغرورانہ بیزاری کو اس کی اعلیٰ تعلیم اور نفاست سمجھا، اور یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اگلے چند دنوں میں وجیح کے دل میں عائزہ کے لیے بے پناہ محبت اور احترام پیدا ہو گیا۔ وہ حویلی کا سردار تھا، لیکن جب عائزہ کے سامنے آتا تو اپنی تمام تر انا اور روب بھول جاتا۔ وہ عائزہ کی ہر ضرورت کا خود خیال رکھتا، اسے عائزہ کو دیکھنا، اس کے کام کرنا اچھا لگتا تھا۔ ایک دوپہر جب عائزہ دلان کے برآمدے میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی تو اسے اچانک کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ وجیح قریب ہی تھا، وہ فوراً اس کے لیے مٹی کے مٹکے کا ٹھنڈا پانی خود گلاس میں لے کر آیا۔ یہ لیجیے، مٹکے کا ٹھنڈا پانی پیجیے، آپ کو اچھا لگے گا۔ وجیح نے نہایت عاجزی اور محبت سے گلاس آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ عائزہ نے وجیح کے ہاتھ میں پکڑے گلاس کو دیکھا اور پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان بولی، اس مٹی کے گندے برتن کا پانی مسٹر وجیح، میں صرف منرل واٹر پیتی ہوں، وہ بھی امپورٹڈ، مجھے یہ جراثیم سے بھرا پانی پلا کر بیمار کرنے کا ارادہ ہے کیا آپ کا؟ اور ویسے بھی آپ حویلی کے سردار ہیں نا، تو یہ ملازموں والے کام خود کیوں کرتے پھرتے ہیں؟ اپنی یہ دیسی عقل اپنے پاس سے رکھیں۔ وجیح کے چہرے پر ایک پل کے لیے زردی چھائی۔ ملازمین بھی پاس کھڑے تھے جنہوں نے عائزہ کی یہ تلخ بات سنی۔ حویلی کے سردار کو ایسی توہین کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ لیکن وجیح نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے اندر کے غصے کو دبایا اور گلاس واپس رکھتے ہوئے نرمی سے بولا، کوئی بات نہیں، آپ کو جو پسند ہو وہی منگوایا جائے گا، میں ملازم سے کہہ کر آپ کے لیے منرل واٹر کی بوتلیں کمرے میں رکھوا دیتا ہوں۔ عائزہ نے ایک بار پھر گندے اچکایا اور پانی پینے اٹھ کر چلی گئی، جیسے وجیح کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ وجیح وہاں سے مڑا تو اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی، ایک ایسی مسکراہٹ جو صرف ایک سچا اور مغلوب عاشق ہی اپنے محبوب کی تلخ ترین بات پر لا سکتا ہے۔ وہ اس کی ہر بدتمیزی، ہر طنز اور ہر رسوائی کو اس کی نادانی اور محبت میں نظر انداز کرتا چلا جا رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ مقابل کے دل میں اس کے لیے کیا ہے۔
خانزادہ حویلی میں دادا جان کے حتمی فیصلے کے بعد عائزہ اور وجی کے نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ وجی خانزادہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ دن رات حویلی کے کاموں کے ساتھ ساتھ عائزہ کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنے میں مگن رہتا۔ کبھی اس کے لیے شہر سے قیمتی تحائف لاتا تو کبھی اس کے کمرے کی تزئین و آرائش کے لیے خود کھڑا ہو کر ہدایت دیتا۔ لیکن عائزہ کے دل میں اس کے لیے نفرت اور حقارت کا سمندر موجزن تھا۔ وہ وجی کو ایک جاہل، ان پڑھ اور دیہاتی گنوار سمجھتی تھی جو اس جیسی لائق اور لندن پلٹ لڑکی کے جوڑ کا ہی نہیں تھا۔ ایک شام جب وجی حویلی کے تمام بڑوں کے سامنے دلان میں بیٹھا تھا، اس نے عائزہ کے لیے لایا گیا ایک قیمتی ہیرے کا سیٹ میز پر رکھا۔ عائزہ، یہ خاص تمہارے لیے شہر سے منگوایا ہے، امید ہے تمہیں پسند آئے گا، وجی نے محبت بھرے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ عائزہ نے اس سیٹ کو دیکھا اور سب کے سامنے اسے حقارت سے پرے دھکیل دیا۔ مسٹر وجی خانزادہ، اپنی یہ پسماندہ دیہاتی پسند اپنے پاس ہی رکھیں۔ آپ کے پاس جتنا مرضی پیسہ آ جائے، آپ کی سوچ اور پسند ہمیشہ گنوار ہی رہے گی۔ مجھے آپ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ چچا رحمان اور دادا جان نے عائزہ کو گھورا، لیکن وجی نے صرف ایک دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا لیا۔ وہ عائزہ کے اس زہر کو اپنی محبت کی امرت میں گھول کر پی گیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ شادی کے بعد وہ اپنی محبت سے اس کا دل جیت لے گا۔ ویسے بھی اس کا خیال تھا کہ جب حسن ہو تو پھر نخرہ بھی آج اچھا لگتا ہے۔ عائزہ حویلی کے پچھلے دلان میں بے چینی سے چکر کاٹ رہی تھی جب کچھ دیر بعد رحمان صاحب وہاں چلے آئے۔ وہ غصے اور آنسوؤں سے مغلوب ہو کر ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ بابا، آپ میرا نکاح اس جاہل سردار سے کیسے کر سکتے ہیں؟ میں شہریار سے پیار کرتی ہوں، وہ پڑھا لکھا ہے، میری طرح ماڈرن ہے، میں وجی کے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہ سکتی، عائزہ نے چلاتے ہوئے کہا۔ چاچا رحمان کے چہرے پر سختی آ گئی، ان کی آنکھوں میں جائیداد کی ہوس صاف جھلک رہی تھی۔ انہوں نے عائزہ کا بازو سختی سے دبوچا اور گرجدار آواز میں بولے، خاموش رہو عائزہ، شہریار کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر تم نے وجی سے شادی نہ کی تو تمہارے دادا جان ہمیں اس حویلی اور جائیداد کے ایک ایک پیسے سے بے خبر اور بے دخل کر دیں گے۔ میں نے لندن میں اپنا سب کچھ گنوا دیا ہے، اب میرے پاس صرف یہی ایک سہارا ہے۔ تمہیں یہ رشتہ ہر حال میں قبول کرنا ہی ہوگا، چاہے تم وجی سے نفرت ہی کیوں نہ کرو۔ والد کے اس صاف انکار نے عائزہ کو اندر سے توڑ دیا۔ وہ سمجھ گئی کہ اس کے گھر والے جائیداد کی لالچ اور خاندانی دباؤ کی وجہ سے کبھی یہ رشتہ نہیں توڑیں گے۔ اس کی انا پر شدید ضرب لگی تھی۔ اس نے اپنے فون پر شہریار کا نمبر گھمایا اور روتے ہوئے بولا، شہریار، یہ لوگ میری زندگی برباد کر رہے ہیں، لیکن میں عائزہ ہوں، میں اس گنوار کی اپنی زندگی میں کبھی دخل نہیں ہونے دوں گی۔ میں کچھ ایسا کروں گی کہ یہ خاندان خود پہ یہ رشتہ توڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ وہ گھنٹوں شہریار کے ساتھ باتیں کرتی رہی اور مختلف پلان بناتی رہی۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ حویلی پر ایک پراسرار خاموشی طاری تھی۔ عائزہ نے اپنی انا کو بچانے کے لیے ایک انتہائی گھناؤنی سازش کا تانا بانا بن لیا تھا۔ اسے اس کھیل کے لیے ایک معصوم مہرے کی ضرورت تھی اور اس کی نظر حویلی کی غریب اور سیدھی سادھی ملازمہ سدرا پر پڑی۔ عائزہ پچھلے دلان کے قریب بنے ملازمین کی کوارٹر کی طرف گئی جہاں سدرا برتن سمیٹ رہے تھے۔ عائزہ نے اپنے چہرے پر مصنوعی ہمدردی اور نرمی سجائی۔ سدرا، تم ابھی تک کام کر رہی ہو، تھک گئی ہوگی نا؟ عائزہ نے انتہائی پیار سے پوچھا۔ سدرا نے حیرت اور احترام سے عائزہ کو دیکھا جو حویلی کی سب سے ماڈرن اور مغرور لڑکی مانی جاتی تھی۔ جی عائزہ بی بی، بس یہ آخری کام رہ گیا۔ آپ نے کیسے زحمت کی؟ عائزہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا جوس کا سپ لیا۔ میں تمہیں بس یہ کہنی آئی تھی کہ آج رات جب سب سو جائیں تو تمہیں میرے ایک چھوٹے سے کام کے لیے وجی کے کمرے میں جانا ہوگا۔ میں نے وجی کے لیے ایک سرپرائز پلان کیا ہے۔ سدرا نے معصومیت سے جوس کا گلاس تھام لیا اور بولی، جی بی بی جی، جیسا آپ کہیں، میں ضرور چلی جاؤں گی۔ وہ عائزہ کی اس زہریلی مسکراہٹ کے پیچھے چھپی سفاکیت کو نہ دیکھ سکی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ عائزہ دھیمے قدموں سے حویلی کی کچن میں داخل ہوئی۔ کچن کی مدھم زرد لائٹ میں اس کا چہرہ کسی چڑیل کی مانند لگ رہا تھا۔ چولہے پر ایک برتن میں دودھ ابل رہا تھا۔ یہ وہ گرم دودھ تھا جو روزانہ رات کو وجی خانزادہ سونے سے پہلے پیتا تھا۔ عائزہ نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی جس میں نیند کی گولیوں کا سفوف تھا۔ اس کے ہاتھ ایک پل کے لیے بھی نہیں کانپے۔ اب دیکھتی ہوں تمہاری سرداری اور تمہاری یہ مغرور محبت تمہیں کس کھائی میں گراتی ہے وجی خانزادہ۔ عائزہ نے دانت پیستے ہوئے خود کلامی کی۔ اس نے آدھا سفو ابلتے ہوئے دودھ کی گلاس میں ڈال کر اچھی طرح چمچ سے ہلا دیا تاکہ وہ پوری طرح حل ہو جائے، اور باقی آدھا سدرا کے لیے بنائے گئے جوس میں ڈال دیا۔ یہ دوا اتنی تیز تھی کہ انسان کو چند ہی منٹوں میں ہوش و حواس سے بیگانہ کر کے گہری مدہوشی کی نیند سلا دیتی۔ عائزہ نے وہ دودھ کا گلاس ایک دوسرے ملازم کے ہاتھ وجی کے کمرے میں بھجوا دیا۔ کچھ دیر بعد جب اسے یقین ہو گیا کہ وجی نے دودھ پی لیا ہوگا اور دوا نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا ہوگا، اس نے سدرا کو آواز دی، سدرا یہ لو جوس پی لو، میں نے خود کے لیے بنایا تھا لیکن اب دل نہیں چاہ رہا، اور یہ کچھ ضروری کاغذات لے کر وجی کی کمرے کی میز پر رکھاؤ، وہ شاید سو چکے ہوں گے اس لیے شور مت مچانا۔
عائزہ نے سدرا کو جوس کا گلاس دیتے ہوئے کہا تھا۔ سدرا نے عائزہ کے سامنے ہی وہ جوس پی لیا۔ جیسے ہی وہ کاغذات لے کر وجی کے کمرے کی طرف بڑھی، چند ہی قدموں بعد دوا نے اپنا کام شروع کر دیا۔ سدرا کو محسوس ہوا جیسے اس کا سر گھوم رہا ہو اور اس کے پیروں تلے سے زمین نکل رہی ہو۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی وجی کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں وجی بیڈ پر گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا۔ سدرا جیسے ہی بیڈ کے قریب پہنچی، اس کا سر بری طرح چکرانے لگا۔ وہ نڈھال ہو کر وہیں بیڈ کے کنارے پر گر گئی۔ اس کے ہاتھ سے کاغذات چھوٹ کر فرش پر بکھر گئے۔ عائزہ جو باہر اندھیرے میں چھپی یہ سب دیکھ رہی تھی، دھیمے قدموں سے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر شیطانی چمک تھی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور نڈھال نیم بے ہوش سدرا کو اٹھا کر بیڈ پر وجی کے بالکل ساتھ لٹا دیا۔ عائزہ نے انتہائی شفاقی سے سدرا کا سر وجی کے چوڑے سینے پر ٹکایا اور وجی کا بازو سدرا کے گرد اس طرح سیٹ کر دیا جیسے وہ دونوں ایک دوسرے کی آغوش میں سو رہے ہوں۔ منظر کو بالکل ایسا رنگ دیا گیا جیسے دونوں کے درمیان کوئی گہرا تعلق ہو۔ عائزہ نے پیچھے ہٹ کر اس منظر کو دیکھا، اپنے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ سجائی اور کمرے کا دروازہ آج کھلا چھوڑ کر اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ سازش کا جال مکمل طور پر بچھ چکا تھا جو سب کچھ تہس نہس کر دینے والا تھا۔ صبح کی پہلی کرن ابھی خانزادہ حویلی کے صحن میں اتر رہی تھی کہ حویلی کا پرسکون ماحول عائزہ کی چیخ و پکار سے بری طرح لرز اٹھا۔ وہ اپنے کمرے سے ہاپتی کاپتی نکلی اور وجی کے کمرے کی طرف بھاگتے ہوئے پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا۔ دادا جان، بابا، امی، جلدی آئیں، خدا کے لیے کوئی آئے، دیکھیے وجی بھائی کے کمرے میں کیا ہو رہا ہے۔ عائزہ نے اپنی گلی کی پوری طاقت سے چلاتے ہوئے دہائی دی۔ اس کی آواز سن کر سب سے پہلے چچا رحمان اور چچی اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ دوسری طرف سے وجی کی ماں اور حویلی کی معزز سربراہ دادا جان اپنی لاٹھی ٹیکتے ہوئے تیزی سے دالان کی طرف بڑھے۔ حویلی کے دیگر ملازمین اور کزنز بھی سہمے ہوئے اپنے کمروں سے نکل آئے۔ کیا ہوا عائزہ بیٹی، صبح صبح یہ کیسا شور مچا رہی ہو؟ دادا جان نے غسیلی اور گرجدار آواز میں پوچھا۔ عائزہ نے اپنے چہرے پر ہراسانی اور خواب کے جھوٹے تاثرات سجائے۔ اس کی آنکھوں سے مگرمچھ کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے وجی کے آدھے کھلے کمرے کے دروازے کی طرف کانپتی انگلی سے اشارہ کیا۔ دادا جان، میں صبح کی واک کے لیے نکل رہی تھی کہ وجی بھائی کے کمرے سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے جب جھانک کر دیکھا تو مجھ سے دیکھا نہیں گیا۔ خانزادہ خاندان کی عزت کا جنازہ نکل رہا ہے اندر۔ عائزہ کی بات سنتے ہی چچا رحمان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور بڑی بیگم کا دل جیسے ڈوبنے لگا۔ دادا جان نے اپنے بھاری قدموں سے آگے بڑھ کر وجی کے کمرے کا لکڑی کا دروازہ ایک ہی جھٹکے سے پورا کھول دیا۔ دروازہ کھلتی اندر کا منظر دیکھ کر پورے خاندان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کمرے کے وسط میں موجود بڑے بیڈ پر حویلی کا سردار وجی خانزادہ اور حویلی کی معصوم ملازمہ سدرا ایک ساتھ سو رہے تھے۔ دونوں کی حالت بالکل نارمل تھی۔ دونوں اپنے پورے اور باوقار لباس میں ملبوس تھے۔ کوئی غلط حالت یا بے لباس نہیں تھی، لیکن وہ گہری مدہوشی کی نیند میں ایک ہی بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے۔ سب سے زیادہ شاکنگ منظر یہ تھا کہ سدرا کا سر وجی کے چوڑے سینے پر رکھا ہوا تھا اور وجی کا ایک بازو سدرا کے گرد لپیٹا ہوا تھا جیسے وہ دونوں کسی گہرے بندھن میں بندھے ہوں۔ یا اللہ، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ میرا وجی ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ بڑی بیگم نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور نڈھال ہو کر برآمدے کے ستون کا سہارا لے کر بیٹھ گئی۔ دادا جان کی لاٹھی ان کے ہاتھ میں کانپنے لگی۔ ان کی خاندانی غیرت پر یہ ایک ایسا داغ تھا جس کی انہوں نے کبھی توقع نہیں کی تھی۔ چچا رحمان نے دانت پیستے ہوئے کمرے کے اندر قدم بڑھایا۔ شور و غل اور لوگوں کی موجودگی کے احساس سے وجی کے دماغ پر چھایا نیند کا دوا کا بھاری پن آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی بھوجل آنکھیں کھولی تو سامنے پورے خاندان کو غصے اور حقارت سے کھڑا پایا۔ اس نے جھٹکے سے اپنے سینے پر دیکھا جہاں سدرا سو رہی تھی۔ وجی کے ہوش اڑ گئے۔ وہ ایک دم بیڈ سے پیچھے ہٹا۔ اس کا سر دوا کے اثر سے ابھی بھی بری طرح چکرا رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ دادا جان، چچا جان، خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم یہ لڑکی یہاں کیسی آئی؟ وجی نے اپنے بھاری لہجے میں صفائی دینے کی کوشش کی۔ سدرا بھی ہڑبڑا کر اٹھی اور روتے ہوئے بیڈ سے نیچے گر گئی۔ اسی لمحے عائزہ شیرنی کی طرح جھپٹ کر آگے بڑھی۔ اس کے چہرے پر فتح اور انتقام کی چمک تھی جیسے اس نے اپنے آنسوؤں کے پیچھے چھپا رکھا تھا۔ بس کرے وجی خانزادہ، اپنی گندی زبان بند رکھے، عائزہ نے چلاتے ہوئے کہا، اور اس سے پہلے کہ وجی کچھ سمجھ پاتا عائزہ نے پورے خاندان کے سامنے وجی کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ تھپڑ کی آواز پورے کمرے میں گونج گئی۔ حویلی کا سردار، جس کے سامنے کوئی اونچی سانس نہیں لیتا تھا، ایک لڑکی کے ہاتھ سے ذلیل ہو چکا تھا۔ لیکن عائزہ یہی نہیں رکی۔ اس نے اپنے اندر کی تمام تر حقارت سے وجی کے منہ پر تھوک دیا۔ تھو ہے تم پہ، تم جیسے بدکردار، گھٹیا اور جاہل انسان پر جو اپنی حویلی کی غریب ملازمہ کی عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے۔ میں تم جیسی گندی نالی کی گرد سے شادی کرنے کے بجائے مرنا پسند کروں گی۔ میں عائزہ خانزادہ آج اور اسی وقت تمہارے جیسے انسان سے اپنا رشتہ توڑتی ہوں۔ وجی بالکل شاک کی حالت میں ساکت کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر لگی عائزہ کی تھوک کی نمی اس کے اندر کی مردانگی اور اس کی سچی محبت کا خون کر رہی تھی۔ وہ بغیر کسی جرم کے زندگی کی سب سے بڑی ذلت کا سامنا کر رہا تھا۔
چچا رحمان نے آگے بڑھ کر عائزہ کے پیچھے کیا اور وجی کی طرف حقارت سے دیکھا۔ رحمت خان دادا کا خون ہو کر تم نے یہ گھٹیا حرکت کی؟ مجھے افسوس ہے کہ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے جیسے بد کردار کے ہاتھ میں دے رہا تھا۔ بابا سائیں اب یہ شادی کبھی نہیں ہوگی، میں اپنی بیٹی کی زندگی اس حویلی میں برباد نہیں ہونے دوں گا۔ دادا جان نے صدمے سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور بغیر کچھ کہے وہاں سے مڑ گئے۔ ان کی خاموشی وجی کے حق میں سزا بن چکی تھی۔ بڑی بیگم روتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ عائزہ نے روتے ہوئے اپنے والدین کا ہاتھ تھاما۔ بابا، شہریار نے ہمیشہ مجھے عزت دی ہے، وہ اچھا انسان ہے۔ چچا رحمان نے عائزہ کے آنسو پوچھے اور بلند آواز میں اعلان کیا، آج ہی شہریار اور اس کے گھر والوں کو بلاؤ، عائزہ کا نکاح اب اسی سے ہوگا۔ عائزہ اندر ہی اندر مسکرا رہی تھی کہ اس کی انا جیت گئی تھی اور اس نے اس جاہل سردار کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال پھینکا تھا۔ اس واقعے کے 3 دن بعد حویلی میں عائزہ اور شہریار کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھی، جبکہ وجی اپنے کمرے میں اندھیرے میں قید تھا۔ اس کا دل اور روح زخمی تھے۔ اسی رات ملازمہ سدرا روتی ہوئی اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دبی وجی کے کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے پیروں میں گر گئی۔ سردار سائیں، مجھے معاف کر دیں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، میں برباد ہو جاؤں گی، سدرا نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ وجی نے سرد اور خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ بولو سدرا، کیا کہنا چاہتی ہو؟ سدرا نے روتے ہوئے وہ سارا سچ اگل دیا جو عائزہ نے رچایا تھا۔ اس نے بتایا کہ کیسے عائزہ بی بی نے دودھ اور جوس میں نیند کی دوا ملائی تھی اور اسے بیڈ پر لٹایا تھا۔ مزید ثبوت کے لیے وجی نے حویلی کے پچھلے دالان اور کچن کی خفیہ حفاظتی کیمروں کی فوٹیج نکلوائی۔ جب اس نے اسکرین پر عائزہ کو کچن میں دودھ میں دوا ملاتے اور سدرا کو اس کے بیڈ پر سیٹ کرتے دیکھا تو اس کے دماغ میں جیسے دھماکہ خیز لاوا پھٹ پڑا۔ اس کی وہ معصوم پاکیزہ یک طرفہ محبت جس کے لیے وہ عائزہ کی ہر رسوائی برداشت کرتا تھا، ایک ہی سیکنڈ میں شدید ترین وحشیانہ نفرت اور انتقام کی آگ میں بدل گئی۔ اس کی آنکھیں خون آلود ہو گئی اور چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ عائزہ، وجی نے اس کا نام ایسے چبایا جیسے اس کا گوشت چبا رہا ہو۔ تم نے میری محبت کا تماشا بنایا، پورے خاندان کے سامنے میرے منہ پر تھوکا۔ اب دیکھو کہ یہ وجی خاندادہ تمہاری اس مغرور انا کو کیسے مٹی میں ملا کر تمہارا تھوکا ہوا تمہیں ہی چٹاتا ہے۔ انتقام کا شیطانی جنگ جاگ چکا تھا اور اب عائزہ کی تباہی کا الٹا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا تھا۔ شہر کے سب سے بڑے اور مہنگے میرج ہال کو خوبصورت انداز میں سجایا گیا تھا۔ ہر طرف سفید اور سنہری روشنیوں کا ہجوم تھا۔ قیمتی فانوس چھتوں سے لٹک رہے تھے اور ہلکی مدھم دھن فضا میں رس گھول رہی تھی۔ خانزادہ خاندان کے مہمان اور شہر کے معززین زر برق لباس پہنے محفل کی رونق بڑھا رہے تھے۔ ہال کے برائڈل روم میں عائزہ خانزادہ شیشے کے سامنے بیٹھی اپنی قسمت پر نازا تھی۔ اس نے اپنی پسند کے مطابق انتہائی مہنگا اور خوبصورت ڈیزائنر لہنگا پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس کی انا آج 7ویں آسمان پر تھی کہ اس نے اپنی ضد پوری کر دکھائی تھی۔ اس نے اس حویلی کے سردار وجی خانزادہ کو سب کے سامنے خاک چٹائی تھی اور آج وہ اپنے خوابوں کے راجکمار شہریار کی بننے جا رہی تھی۔ اس کی کزن مہرین نے اس کا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے کہا، واہ عائزہ، تم تو بالکل ملکہ لگ رہی ہو۔ سچ میں شہریار بھائی تمہیں دیکھ کر دنگ ہی رہ جائیں گے۔ شکر ہے وہ وجی والا جنجال تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے ٹل گیا۔ عائزہ نے اپنے گلے کا ہار درست کیا اور مغرور لہجے میں بولی، میں نے کہا تھا نا مہرین، عائزہ خانزادہ جو چاہتی ہے وہ چھین کر رہتی ہے۔ اس جاہل سردار کی اتنی مجال کہ وہ مجھ جیسی پڑھی لکھی کا شوہر بننے کی خواب دیکھے۔ آج وہ اپنی حویلی کے کسی اندھیرے کمرے میں بیٹھ کر اپنی رسوائی کا ماتم کر رہا ہوگا اور میں یہاں اپنی مرضی کی زندگی شروع کرنے جا رہی ہوں۔ دوسری طرف شہریار جو اپنی قیمتی شیروانی سوٹ میں ملبوس تھا اس وقت خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا اور اس کے ماتھے پر پسینے کے موٹے موٹے قطرے چمک رہے تھے۔ اس کے سامنے وجی خانزادہ کے 2 خاص اور وفادار گن مین کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک نے شہریار کے سامنے کچھ دستاویزات اور بینک اسٹیٹمنٹس کی فائل پر رکھ دی۔ یہ دیکھ رہے ہو تمہاری کمپنی کے وہ تمام مالی اسکینڈلز، باکس چیکس اور دھوکہ دہی کے ثبوت جو تم نے لندن اور یہاں کیے ہیں۔ اگر یہ فائل پولیس اور میڈیا کے پاس چلی گئی تو تمہاری باقی کی زندگی جیل کی کالی کوٹری میں چکی پیستے گزرے گی۔ وجی کے آدمی نے انتہائی سرد اور دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ شہریار نے کانپتے ہاتھوں سے فائل دیکھی۔ وہ بنیادی طور پر ایک انتہائی بزدل اور عیاش قسم کا لڑکا تھا، لیکن میں عائزہ سے محبت کرتا ہوں، میں اسے شادی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ شہریار نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ دوسرے گن مین نے اپنی واسکٹ کے اندر لگی پستول پر ہاتھ رکھا اور آگے بڑھ کر اس کے کان میں بولا، اگر جان پیاری ہے اور عزت بچانا چاہتے ہو تو خاموشی سے نکل جاؤ، تمہاری گاڑی باہر کھڑی ہے۔ اگر 5 منٹ کے اندر تم شہر سے باہر نہ نکلے تو سردار وجی خانزادہ کا اگلا حکم تمہاری لاش اٹھانے کا ہوگا۔ اب فیصلہ تمہارا ہے۔ شہریار کی گھگھی بن گئی۔ اس کی جھوٹی محبت اس کی بزدلی کے آگے ایک سیکنڈ بھی نہ ٹک سکی۔
اس نے آؤ دیکھا نہ تھا، اپنی شیروانی کے بٹن کھولے اور بھاگ کھڑا ہوا۔ وجی کا چھوڑا ہوا تیر بالکل صحیح نشانے پر لگا تھا۔ نکاح کا وقت سر پر آ چکا تھا۔ قاضی صاحب اسٹیج پر بیٹھے اور بار بار گھڑی دیکھ رہے تھے۔ بارات کے آنے کا وقت گزر چکا تھا لیکن دلہا کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ شہریار کا فون مسلسل بن جا رہا تھا اور اس کے گھر والے بھی غائب تھے۔ جب یہ خبر چچا رحمان خان زادہ تک پہنچی تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ہال کے ایک ویران کونے میں گئے جہاں شہریار کے والد نے فون اٹھا کر صاف کہہ دیا تھا کہ ان کا بیٹا یہ شادی نہیں کرنا چاہتا اور وہ کہیں چلا گیا ہے۔ چچا رحمان کا بلڈ پریشر ایک دم شوٹ کر گیا۔ وہ سر پکڑ کر ہال کے ایک صوفے پر بیٹھ گئے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ پورے شہر کے معززین ہال میں موجود تھے۔ خانزادہ خاندان کی بگڑی اچھلنے والی تھی اور ان کی عزت مٹی میں ملنے کا وقت آ چکا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا قیامت ٹوٹ پڑی؟ میری بیٹی کی زندگی اجڑ گئی۔ لوگ کیا کہیں گے؟ خانزادہ خاندان کی عزت کا سرعام جنازہ نکل جائے گا۔ چچا رحمان نے روتے ہوئے سسکیاں لیں۔ ان کی مردانہ انا اور خاندانی غرور خاک مل چکا تھا۔ ہال میں مہمانوں کی باتیں شروع ہو چکی تھیں۔ ٹھیک اسی نازک لمحے پر ہال کے مرکزی دروازے سے وجی خان زادہ داخل ہوا۔ وہ ہمیشہ کی طرح کلف لگے سفید سوٹ، سیاہ شال اور اپنے پورے سرداری روب کے ساتھ چلتا ہوا سیدھا چچا رحمان کے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر ایک ہمدردانہ تاثر تھا لیکن آنکھوں میں انتقام کا لاوا ابل رہا تھا۔ چچا جان، یہ آپ کس حال میں بیٹھے ہیں؟ اٹھیں، آپ خانزادہ حویلی کے چشم و چراغ ہیں۔ آپ کو یوں سر جھکائے دیکھنے مجھے گوارا نہیں۔ وجی نے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ چچا رحمان نے روتی ہوئی نظروں سے وجی کو دیکھا۔ وجی پتر، سب ختم ہو گیا۔ اس کمینے شہریار نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا۔ وہ بھاگ گیا، میری عائزہ کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اب اس خاندان کی پکڑی کو مٹی میں ملنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وجی نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے چہرے کے تاثرات کو مزید گہرا کرتے ہوئے بولا، چچا جان، میں اس خاندان کا سردار ہوں اور اپنی جیتے جی اس خاندان کی پگڑی کو بازار میں اچھلنے نہیں دوں گا۔ میں اب بھی اس خاندان کی عزت کو بچا سکتا ہوں، باراتیوں اور مہمانوں کو جواب دے سکتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ چچا رحمان نے تڑپ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شرط؟ کیسی شرط؟ وجی، جو مانگنا ہے مانگو، بس میری عزت بچا لو۔ وجی نے اپنے ہونٹوں کو بھیجا اور سرد لہجے میں کہا، شرط یہ ہے کہ عائزہ کا نکاح ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ پڑھایا جائے۔ دلہا بدلے گا لیکن خانزادہ خاندان کی بیٹی کی بارات نہیں جائے گی۔ اگر آپ کو یہ منظور ہے تو میں اسٹیج پر بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ تماشا دیکھنے کے لیے پورا شہر موجود ہے۔ چچا رحمان کے پاس اب کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ جائیداد، خاندانی دباؤ اور سرعام رسوائی کا خوف ان پر ایسا حاوی ہوا کہ انہوں نے بنا سوچے سمجھے وجی کے آگے اپنے گھٹنے ٹیک دیے۔ انہوں نے روتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ جب یہ خبر برائڈل روم میں عائزہ تک پہنچی تو اس کی ہستی کھیلتے وجود پر جیسے بجلی گر پڑی۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخنے اور چلانے لگی، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا بابا، آپ مجھ سے بدلہ لے رہے ہیں۔ میں اس جاہل سردار سے کبھی نکاح نہیں کروں گی۔ شہریار مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا، یہ سب جھوٹ ہے۔ عائزہ نے اپنے لہنگے کو جھڑکتے ہوئے کمرے کی چیزیں اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیں، لیکن چچا رحمان نے غصے اور بے بسی سے اس کا بازو پکڑا۔ خاموش ہو جاؤ عائزہ، تمہارے اس شہریار نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اب اگر اپنی اور میری زندہ لاش نہیں دیکھنا چاہتی ہو تو خاموشی سے نکاح کی کاغذات پر دستخط کر دو، ورنہ میں یہی زہر کھا کر مر جاؤں گا۔ باپ کی اس حد تک بے بسی اور خاندانی دباؤ کے سامنے عائزہ کی تمام تر انا اور مغرور تعلیمیہ کا قلعہ سیکنڈوں میں زمین بوس ہو گیا تھا۔ روتی چلاتی اور سسکیاں لیتی عائزہ کو زبردستی قاضی کے سامنے بٹھایا گیا اور اس کے کانپتے ہاتھوں سے وجی خانزادہ کے نام پر قبول ہے لکھوا لیا گیا۔ نکاح کی رسم آنسوؤں کے سائے میں مکمل ہوئی۔ کچھ دیر بعد جب رخصتی کا وقت آیا اور عائزہ کو وجی کی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھایا گیا، وجی اس کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ گاڑی حویلی کی طرف بڑھنے لگی۔ عائزہ نے روتے ہوئے غصے سے وجی کی طرف دیکھا جو انتہائی پرسکون انداز میں سگریٹ سلگا رہا تھا۔ اچانک عائزہ کے ذہن کے بند خانے کھلنے لگے۔ شہریار کا عین وقت پر غائب ہونا اور وجی کا ہال میں ایک نجات دہندہ بن کر بروقت پہنچنا، یہ سب کوئی اتفاق نہیں تھا۔ اس نے کانپتی آواز میں وجی سے پوچھا، شہریار خود نہیں بھاگا نا؟ یہ سب تم نے کیا ہے نا؟ وجی نے سگریٹ کا دھواں فضا میں اچھالا۔ اس کے چہرے پر وہی شفاف اور طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی جو اس کی اصل حقیقت تھی۔ اس نے عائزہ کی طرف دیکھا اور انتہائی دھیمے مگر زہریلے لہجے میں بولا، ہاں عائزہ خانزادہ، یہ سب میرا ہی پلان تھا۔ اب تم حویلی کے اس سردار کی قید میں ہو جسے تم نے سب کے سامنے ذلیل کیا تھا۔ عائزہ کے پورے وجود میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اس دن کے بعد سے عائزہ خانزادہ کی زندگی بدل گئی تھی۔ وجی خانزادہ نے اسے حویلی میں قدم قدم پر ایسا ٹف ٹائم دیا تھا جس نے عائزہ کے لندن فلیٹ ماڈرن عزم کے غرور کو یکسر خاک میں ملا دیا تھا۔
وہ عائزہ جو کبھی ملازموں سے بات کرنا توہین سمجھتی تھی، آج وجی کے سخت احکامات کے تحت حویلی کی عام عورتوں کی طرح صبح سویرے اٹھتی، کچن کا کام سنبھالتی۔ وجی نے اس سے سیدھے منہ بات کرنا چھوڑ دیا تھا، اس کا لہجہ سرد اور نظریں اجنبیوں جیسی ہوتی تھی، لیکن اس سب کے باوجود اس سہاگرات کے بعد وجی نے کبھی عائزہ پر دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، اور نہ ہی حویلی کے کسی فرد یا ملازم کو یہ جرأت دی تھی کہ وہ عائزہ کی عزت یا مرتبے پر کوئی حرف اٹھائے۔ وہ دنیا کے سامنے اس کی ڈھال تھا، مگر تنہائی میں خاموش بے رحم ہو جاتا۔ ایک دن خانزادہ خاندان کے دیرینہ دشمنوں نے حویلی کی کمزور ایک دن خانزادہ خاندان کے دیرینہ دشمنوں نے حویلی کی کمزوری ناکہ بندی کا فائدہ اٹھا کر رات کے اندھیرے میں پچھلے دالان پر اچانک حملہ کر دیا۔ ہر طرف گولیوں کی تھڑتھڑاہٹ اور چیخ و پکار مچ گئی۔ عائزہ جو کبھی ایسے حالات سے نہیں گزری تھی، خوف سے بری طرح کانپتی ہوئی کچن کے ایک کونے میں پناہ لیے ہوئی تھی۔ اسی لمحے ایک حملہ آور گن تانے عائزہ کی طرف بڑھا۔ عائزہ نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں، لیکن اگلے ہی لمحے سیکنڈ گولی چلنے کی آواز کے ساتھ ہی ایک چوڑے وجود نے عائزہ کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ وہ وجی خانزادہ تھا۔ وجی نے اپنی جان پر کھیل کر عائزہ کے آگے اپنی پیٹھ کر دی۔ گولی وجی کے دائیں شانے کو چھوتی ہوئی نکل گئی تھی۔ خون کا فوارہ عائزہ کے لباس پر گرا۔ وجی نے زخمی ہونے کے باوجود اپنے بائیں ہاتھ سے پسٹل چلا کر اس حملہ آور کو وہیں ڈھیر کر دیا، اور دوسرے ہاتھ سے عائزہ کو سختی سے اپنے سینے سے لگا کر محفوظ مقام پر پہنچایا۔ جب تک پولیس اور حویلی کے گارڈز نے حملہ آوروں کو بھگایا، وجی خون میں لت پت ہو چکا تھا، لیکن اس کی نظریں صرف عائزہ کے وجود کا ہی جائزہ لے رہی تھیں کہ اسے کوئی خراش تو نہیں آئی۔ اس واقعے نے عائزہ کے دل و دماغ پر بیٹھے ہوئے تعصب کے جالوں کو صاف کر دیا۔ وہ دن بھر وجی کے کمرے کے باہر کھڑی دیکھتی رہتی۔ اس کے ذہن میں ہر بار ماضی کے مناظر گھومنے لگے تھے، اور وہ سوچنے پر بھی مجبور ہو گئی تھی۔ ایک وہ شہریار تھا جس سے میں محبت کرتی تھی، جو پڑھا لکھا اور ماڈرن تھا، لیکن جب اس کی اپنی ذات پر تھوڑی سی آنچ آئی تو وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر بزدلوں کی طرح بھاگ کھڑا ہوا۔ اور ایک یہ وجی خانزادہ ہے جسے میں جاہل اور گوار کہتی رہی، جس کے منہ پر میں نے تھوکا، جس پر میں نے گھٹیا ترین الزام لگایا، لیکن جب میری جان پر بنائی تو اس نے میری حفاظت کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ یہ ہے اس کی سچی مردانگی، اس کا اعلیٰ ظرف، اور اس کی وہ محبت جسے میں کبھی سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ عائزہ کو اپنی ذات کی کم آئیگی اور وجی کے کردار کی بلندی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا، اور یہ احساس اس کے اندر پچھتاوے کے خنجر گھونپ رہا تھا۔ حملے کے چند دن بعد جب حویلی کا ماحول پرسکون ہو گیا اور رات کے سائے گہرے ہوئے تو عائزہ اپنے اندر کے ملامت کرتے ضمیر کے آگے گھٹنے ٹیک گئی۔ وجی اپنے کمرے میں بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے شانے پر ابھی بھی سفید پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ عائزہ دھیمی قدموں سے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ رہا تھا، چہرہ ندامت سے سرخ تھا۔ وجی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، لیکن ہمیشہ کی طرح خاموش رہا۔ عائزہ دوڑتی ہوئی آئی اور وجی کے سامنے قالین پر اس کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ وجی کے پاؤں پر رکھ دیے تھے۔ وجی نے جھٹکے سے اسے اپنے پیر سے پیچھے کھینچنے چاہے، لیکن عائزہ نے روتے ہوئے اس کے پیروں کو اور مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ خدا کے لیے اپنے پیر پیچھے مت ہٹائے وجی، مجھے یہیں مر جانے دے، میں اسی لائق ہوں۔ عائزہ نے سسکیاں لیتے ہوئے دل تڑپا دینے والی لہجے میں کہا تھا۔ وجی کا دل اس کی اس حالت کو دیکھ کر تڑپا، مگر اس نے اپنے لہجے کو سخت رکھتے ہوئے کہا، یہ کیا ڈرامہ ہے عائزہ، اٹھو یہاں سے، تم پڑھی لکھی لڑکی ہو، ایک جاہل سردار کے پیروں میں بیٹھنا تمہیں زیب نہیں دیتا۔ عائزہ نے تڑپ کر اپنا سر اس کے گھٹنوں پر رکھ دیا۔ مجھے اور ذلیل مت کرے وجی، میں جاہل تھی، میں اندھی تھی جو آپ کے اعلیٰ ظرف کو دیکھ ہی نہ سکی۔ میں اپنی تمام بدتمیزیوں، اپنے اس ماڈرنزم کے جھوٹے غرور پر آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ میں نے سدرا کے ساتھ مل کر آپ پر کتنا گھٹیا الزام لگایا، آپ کی پاکیزہ محبت کو بدکردار کا نام دیا، اور سب سے بڑھ کر عائزہ کی ہچکی بن گئی۔ اس کی آواز حلق میں پھنسنے لگی۔
میں نے پورے خاندان کے سامنے آپ کے منہ پر تھوکا تھا نا وجی، خدا کی قسم اس دن سے میرا اپنا ضمیر مجھ پر تھوک رہا ہے۔ میں اپنے اس گناہ کی معافی کیسے مانگوں؟ آپ مجھے جان سے مار دیں، مجھے حویلی سے ہی نکال دیں، لیکن ایک بار کہہ دیں کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ عائشہ کے منہ سے نکلی سچی توبہ اور اس کی یہ تڑپ وجی کے اندر کے تمام گلے شکوے اور غصے کو پگھلانے کے لیے کافی تھے۔ وجی، جس کے دل کے کسی نہا خانے میں عائشہ کے لیے وہ پرانی یک طرفہ محبت آج بھی بری شدت کے ساتھ سانس لے رہی تھی، عائشہ کے اس طرح ٹوٹنے پر خود بھی قابو نہ رکھ سکا۔ اس کی آنکھوں کے کونے بھی بھیگ گئے۔ اس نے جھک کر عائشہ کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا اور اسے نرمی سے اٹھا کر اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھا دیا۔ اس نے عائشہ کے آنسو اپنے انگوٹھے سے پوچھے۔ عائشہ، میں نے محبت کی تھی تم سے، اور سچی محبت میں کبھی بدلہ نہیں لیا جاتا۔ میں نے جو کچھ بھی کیا صرف تمہیں تمہاری غلطی کا احساس دلانے کے لیے ہی کیا تھا، وجی نے انتہائی دھیمے اور محبت سے بھرے لہجے میں کہا تھا۔ عائشہ نے روتے ہوئے اس کے چوڑے سینے پر اپنا سر رکھ دیا، بالکل اسی طرح جیسے کبھی سازش کے تحت ملازمہ کا سر رکھا گیا تھا، مگر آج اس کے دل میں وجی کے لیے ایک سچی محبت اور عقیدت تھی۔ مجھے معاف کر دے وجی، میں اب زندگی بھر اس حویلی میں آپ کے سائے میں آپ کی عام سی عائشہ بن کر رہنا چاہتی ہوں۔ عائشہ نے اس کی واسکوٹ کو انگلیوں میں جکڑتے ہوئے کہا۔ وجی نے مسکرا کر اسے اپنے بازو کے حصار میں لے لیا اور اس کے سر پر محبت بھرا بوسہ دیا۔ کمرے کی سرخ اور مدھم روشنیاں دو دلوں کو ہمیشہ کے لیے ایک ہو جانے کا جشن منا رہی تھیں۔